سورہ فاتحہ میں حمد سے آغاز فرمایا، اور یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ تعریف کروائی جا رہی ہے بندے سے۔ اب جب آپ نماز پڑھیں اور یہ معانی اور مفاہیم آپ کے ذہن میں ہوں تو بتائیے اس خالق کی طرف توجہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ ذات جو اپنے وجود پاک میں کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کے آگے کھڑا ہوں۔ اس سے کمتر درجے میں ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اپنے افسر سے گھبرا جاتا ہے، کسی صاحب اقتدار سے ڈر جاتا ہے، کسی روب اور دبدبے والے کے آگے یہ بالکل اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے جلال کو ذہن میں نہیں لاتا کہ اس ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ ہر ایک اس کی طرف محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی اور اپنے کمالات میں بھی۔ تو ادب کے تقاضے وہاں کتنے بڑھ جائیں گے؟ بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ تو جتنا ادب مخلوق میں تم کسی بھی اعتبار سے کسی کا بھی کرتے ہو، خالق اس سے کہیں زیادہ کا حقدار ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر بندہ نماز میں کھڑا ہو اور اس کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ بے مروتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقتاً بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ان معانی اور مفاہیم کو سمجھیں، سنیں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر ایک نوٹ بک بنا کر بار بار نظر سے گزاریں تو یہ معانی آپ کے ذہن میں راسخ ہوں گے، اور پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر اس نماز کی لذت علیحدہ سے ہوگی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد کرائی جا رہی ہے۔ کیوں حمد کرائی جا رہی ہے؟ کہ یہ حمد جو کر رہا ہے اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ کیا بغیر اللہ کی مدد کے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اگر تجھے اللہ نے اس قابل کیا کہ تو زبان سے یہ کلمات ادا کر سکے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ ہی کی توفیق کے سبب تو ہے۔ تو یہ جو اللہ کی راہ کی طرف چلنے والا مسافر ہوتا ہے، اس کو اس راہ کا مسافر بنایا کس نے؟ کس کی تائید غیبی اور کس کی نصرت اور کس کی مدد اس کی شامل حال ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہوا اور اللہ کی حمد کر رہا ہے؟ کیا کہے گا؟ میں بڑا کمال والا ہوں، میں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے نفس کو ایک طرف رکھ کر بڑی طاقت دکھائی اور مسجد آ گیا ہوں، یہ کہے گا؟ یہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے حمد کروائی جا رہی ہے کہ بندے تو یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو اس میں اپنا کمال نہ سمجھنا، ہو نہیں سکتا کچھ بھی جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے۔ تو اس نے تیری پیٹھ پر اپنا دست قدرت، اپنی تائید غیبی رکھ دی تو تو نے اپنے اندر اتنی قوت پائی اور اپنے نفس کی اور شیطان کی مخالفت کر کے یہاں آ گیا۔ تو اس حمد کرنے میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اگرچہ تیرے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اتنے مجموعے میں بہت سے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور ان میں سے تجھے تیرے ساتھ اپنی توفیق شامل کی اور تجھے مسجد لے آیا، تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ تو بتا اس انعام پر اور اس نعمت پر اور اس احسان پر حمد نہیں کی جانی چاہیے؟ تو اس ہی کی حمد ہے کہ تو یہاں کھڑا ہے، اس کی نسبت، کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف مت کر۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ جو میں اس کو طلب کر رہا ہوں، اس کی راہ میں چل رہا ہوں، اس نے مجھے اس بہترین اور اس شفاف اور دل میں ٹھنڈک پیدا کرنے والے راستے پر جو ڈال دیا ہے، اور علم کی راہ پر جو ڈال دیا ہے، اور تبلیغ کی راہ پر جو ڈال دیا ہے، تو یہ طلب جو اس نے پیدا کر دی ہے خالق کائنات نے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلی علی محمد، صلی علی طبیبنا، صلی علی
محمد انشاءاللہ العزیز آج ہم استاذ العلماء سے جیسے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگلے جمعے ہم سیدنا خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ گزشتہ جمعے حضرت نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تھی، تو انشاءاللہ آج اس کی کچھ گفتگو باقی ہے اس سلسلے میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج سے سیدنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم استاذ العلماء کی فکری اور تربیتی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ وہ حضرات جو پابندی وقت کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو سبحان اللہ، اور جو تاخیر سے آتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی التماس ہے کہ وہ پابندی وقت کے ساتھ شروع میں ہی تشریف لے آئیں تاکہ پورا بیان آپ بنفس نفیس استاذ العلماء کا سماعت فرما سکیں۔ حالانکہ الحمدللہ ہماری انتظامیہ نے یہ اہتمام بھی کیا کہ آپ کے خطابات اور دیگر خطابات بالخصوص مرشد کریم کے خطابات ہمارے پیج جامع مسجد مصطفیٰ کے فیض نثاریہ آفیشل اور میرے نام سے جو پیج ہے اس پہ بھی اپلوڈ ہیں، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ یہ آسانی ہے، یہ کلیہ نہیں ہے، یہ آسانی ہے۔ جو خطاب سننے کا مزہ بنفس نفیس ہوتا ہے اس کی روحانیت اور اس کی وجدانیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ جو بنفس نفیس ارشادات ہوتے ہیں نا، اس کی روحانیت کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں بزرگ اور بعمل عالم سے بنفس نفیس کچھ بات سنوں تو اس کی روحانیت کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ وہ ہماری مائیں بہنیں جو پردے میں رہتی ہیں اور مسجد میں نہیں آتی، اور بالخصوص ان پہ جمعۃ المبارک میں تو یہ پابندی ہے کہ وہ جامع مسجدوں میں نہ جائیں، تو وہ بآسانی اپنے گھر پر یہ خطابات سماعت فرما سکتی ہیں۔ یہ ان کے لیے تو آسانی ہے، مگر ہم لوگوں کو جو مرد حضرات ہیں انہیں یہی چاہیے کہ وہ بنفس نفیس خطابات کو سماعت فرمائیں۔ جو کچھ حصہ رہ جائے وہ بعد میں جا کے گھر والوں کے ساتھ بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ شکریہ ادا کریں جتنا بھی ہماری مسجد کی انتظامیہ کا وہ کم ہے کہ انہوں نے اس امر کا اہتمام کیا کہ آپ تمام احباب اپنی عملی زندگی میں کچھ جو خامیاں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرما دیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون
دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سر گزشتے غم کا گو کس سے تیرے ہوتے ہوئے سر گزشتے غم کا گو کس سے ہوتے ہوئے کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پہ کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کے سر گزشتے غم کا گو کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پہ کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ گئے بے لقائے یار بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کے بار 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 آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کے مر جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم مر جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو
کیا بچے بھی مار غم قرب مسیحا چھوڑ گئے کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ گئے بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں آقا دامن تمہارا چھوڑ گئے اس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ گئے ایسے جلوے پر کرو میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ گئے کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ گئے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ گئے سیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ گئے آئیے اپنے مشرق و مہربان استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا نعروں کی گونج میں استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان ہوگی، تاکہ جو سورہ مبارکہ ہم نماز میں بارہا پڑھتے ہیں ہمیں اس کے معانی اور مفاہیم معلوم ہوں، تاکہ جب ہم نماز ادا کریں تو اس نماز میں کوئی توجہ، خشوع اور خضوع پیدا ہو سکے، اور وہی مقصود عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنی حمد کا ابتداء ذکر فرمایا کہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور خاص تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا، ہدایت دے ہم کو تو، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعمت علیہم، انعام فرمایا تو نے، غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا جن پر جو غضب کیے گئے، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا کہ جو گمراہ ہوئے۔ اس کا مطلب اللہ کی حمد و ثنا تعریف کے بعد اس کی صفات کمال کا ذکر ہوا کہ وہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، اور یوم الدین میں صفت عادل کا تذکرہ بھی ہو گیا کہ جزا اور بدلہ دیا جائے گا، تو اس کا مطلب عادل عدل فرمائے گا تو اس کی عدالت لگے گی اور وہ فیصلے فرمائے گا۔ اور پھر بندہ اپنی بندگی کا ذکر کرتا ہے کہ ایسی ذات میں کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا عبادت ہم تیری ہی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت لائق عبادت تیری ہی ذات ہے، تیری ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حقیقت مستقلا جو مدد کرنے والا ہے وہ تو ہی ہے، لہٰذا تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر اپنے لیے اس ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یعنی صراط مستقیم کی دعا کی، اور صراط مستقیم کسے کہتے ہیں وہ بتا دیا کہ صراط مستقیم وہی ہے جو انبیاء کا، صدیقین اور شہداء کا راستہ ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ اور ان صحبتوں سے یا ان لوگوں سے بچنے کی دعا مانگی کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ نہ یہودیوں کا اور نہ ہی عیسائیوں کا، ان پہ بھی کتاب اتری لیکن انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور ان کتابوں میں تحریفات کر دی، بلکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہودیوں نے معاذ اللہ آپ کو طرح طرح کے نازیبا کلمات آپ کے شان میں کہے۔ تو نہ تو یہودیوں کا اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر، تو یعنی اچھی صحبت کی ہم دعا کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ کی دعا کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کے راستے کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ مکمل خلاصہ سورہ فاتحہ کا۔ اس میں ابتدا الحمد سے ہوئی۔ الحمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی ستائش کرنا، ثنا کرنا۔ کس بات پہ ثنا کریں گے؟ اس کی کمالات پر، جن کا اظہار اس کے ارادے اور قدرت سے ہوا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اور پھر اپنی قدرت کے ذریعے سے وہ چیزوں کو تخلیق کر دیتا ہے،
اور رزق عطا فرما دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کی تمام تر صفات کا اظہار جو ہے اس کے ارادے کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ پہلے وہ ارادہ فرماتا ہے اور اس کے بعد وہ ان چیزوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ستائش کرنا، تعریف کرنا، ثنا کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ چاہے پھر وہ کسی نعمت کے جواب میں ہو کہ جب ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تب بھی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو شکر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی شکر ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ جو کسی نعمت کے جواب میں کیا جائے، اور حمد جو ہے ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ چاہے کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، اس تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، تو جب ہم رزاق کے اعتبار سے اس کی تعریف کر رہے ہوں گے تو وہ رزق ہمیں دے رہا ہے، تو اس ملنے کی طرف ہماری توجہ ہوگی، تو یہ تعریف شکر بھی کہلائے گی اور حمد بھی کہلائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، تو اب یہ اس کی صفت کمال سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے، یہ اس کی ذات پاک کے ساتھ یہ صفت مبارکہ قائم ہے، وہ حی ہے۔ تو اب آپ جو تعریف اس کے نتیجے میں کر رہے ہیں اس کو حمد کہا جائے گا۔ تو تمام تر خوبیاں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور یہ تمام کا ترجمہ اس الف لام کا حاصل ہے کہ الف لام ایک استغراقی ہوتا ہے کہ جس پر داخل ہو اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر الف لام حمد پر داخل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی حمد اور کون سی حمد مراد ہے؟ ہر طرح کی تمام تر حمد، تعریف، خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ عالمین کا پالنے والا۔ اور دوسری اس کی تعریف یعنی الف لام جو ہے وہ استغراق کے معنی میں ہوتا ہے، استغراق کا تو میں نے ذکر کر دیا، دوسرا عہد کے معنی میں ہوتا ہے کہ جس حمد کی بات ہو رہی ہے وہ سننے والے اور بتانے والے کے ذہن میں فکس ہوتا ہے، کیونکہ خاص تعریف کی، خاص حمد کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے اگر میں یوں کہوں بک یعنی کتاب، تو کوئی بھی کتاب مراد ہوگی، دنیا کی جتنی بھی کتابیں کوئی بھی کتاب مراد ہوگی، لیکن میں الکتاب کہوں تو اس کا مطلب ہوگا خاص کتاب مراد ہے، اور انگلش میں THE لگا کے بولتے ہیں the book، الکتاب۔ تو صرف بک کہیں گے تو ہر کتاب دنیا کی مراد ہوگی، اور the book کہیں گے تو اس کا مطلب کوئی خاص کتاب مراد ہوگی۔ تو اگر اس الف لام کو عہد خارجی کا مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی خاص حمد مراد ہے۔ جی وہ کون سی حمد مراد ہے؟ کہ بھئی حمد تو خالق بھی ہر ایک کر رہا ہے، جو اس کو اللہ کو مانتا بھی ہے، جو نہیں بھی مانتا ہے، یعنی جو مشرک بھی ہے، جو کافر بھی ہے، جو بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اپنے طور پر کہتا ہے کہ میں خدا کی تعریف کر رہا ہوں۔ اور مسلمان بھی خدا کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے۔ تو واقعتاً حقیقتاً حمد کس کی حمد ہے؟ حمد اس کی حمد ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیکھ کر اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بہت ساری حمد میں سے مسلمانوں کی حمد کو خاص کیا کہ مسلمانوں کی حمد ہی حقیقتاً اللہ کی حمد ہے، کیونکہ وہ واقعتاً خالق کی جانب سے تعلیم کردہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر وحی آئی اور اس پیغمبر نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ اور باقی جو تعریفیں کر رہے ہیں وہ اپنے اعتبار سے کہا کریں اسے تعریف، لیکن یہ حقیقتاً وہ تعریف نہیں ہوگی، بلکہ رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں بھی عرض کیا ہے کہ یا اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، بلکہ میں انہی الفاظ سے تیری تعریف کرتا ہوں جیسا کہ تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے، کیونکہ اللہ اپنی تعریف خود کر سکتا ہے، اپنے کمالات کو بیان کر سکتا ہے، ورنہ مخلوق میں سے جو بھی، اور ہم جیسا تو جو کچھ جانتا نہیں ہے وہ کیا تعریف کرے گا؟ اصل تو تعریف کرنے کے لیے جاننا بھی تو ضروری ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کس درجے کا، کس مرتبے کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں
کہ تیری تعریف تو ہی کر سکتا ہے، کما وصف نفسہ، کہ جیسا کہ اس نے اپنی ذات کو موصوف فرمایا ہے، اپنی ذات کی خود اس نے تعریف فرمائی ہے۔ قرآن عظیم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا ذکر فرمایا، تو جیسا اللہ اپنی عظمت کا ذکر کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، کیونکہ سب کچھ تو میں بول نہیں سکتا اور سب کچھ میں جانتا بھی نہیں ہوں، تو جو بولوں گا اپنے علم کے اعتبار سے بولوں گا اور وہ لمیٹڈ ہوگا، تو بہتر کیا ہے کہ بس تو ہی سب کچھ ہے، اس میں سب آ گیا۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ تو اگر اس الف لام کو استغراق کے معنی میں لیں تو یہاں ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ دیکھے تو اس میں لکھا ہوگا تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ تو یہ تمام کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ الف لام کا ترجمہ ہے۔ تو جب الف لام کا ترجمہ تمام ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف لام استغراق کے معنی میں، اور عہد کا معنی ہوگا تو بعض ترجمے آپ کو یوں بھی ملیں گے کہ حقیقتاً اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو حمد و ثنا کی تعلیم ہمیں ملی ہے وہی حمد اللہ کے لیے ہے۔ باقی کوئی نہ جاننے والا کچھ بھی کہتا رہے، وہ کیا تعریف کر سکتا ہے؟ اللہ کی تعلیم کے ذریعے سے جو تعریف کی جائے گی حقیقتاً وہی تعریف کہلانے کے قابل ہوگی، اور وہ اللہ کی تعلیم کرتا تعریف آپ تک کیسے پہنچے گی؟ کیا واسطہ ہے، کیا سبب ہے، کیا وسیلہ ہے، کیا ذریعہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے صفت۔ تو بندوں اور خالق کے درمیان ایک برزخ کا کردار ادا کرنے والی ذات نبی کی ذات ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ الحمدللہ تمام تر خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ شروع ہی یہیں سے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بندے سے حمد کروائی جا رہی ہے، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لہٰذا بندے اب تو تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، کیونکہ جو بھی تعریف کی جائے گی چاہے براہ راست اللہ کی تعریف کی جا رہی ہو تو وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نا۔ تو چاہے کوئی اللہ کے لیے براہ راست کر رہا ہو تب بھی وہ اللہ کے لیے ہے، اور اگر نہ کر رہا ہو تب بھی وہ اللہ کے لیے ہے۔ آپ کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج کی تعریف کر رہے ہوں گے، آسمان کی تعریف کر رہے ہوں گے، کسی منظر کی تعریف کر رہے ہوں گے، کسی پھول کی، کسی پھل کی، کسی پودے کی ہے، اس کی حیرت کو دیکھ کے اس کی حیرت انگیزی پر حیران ہو کر اس کی تعریف کر رہے ہوں گے، تو یہ اللہ کی تعریف کیسے بنے؟ ایک تو براہ راست کہ وہ زبردست ہے، عظمت والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی لائق عبادت ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ اس پر کبھی فنا ممکن نہیں ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، یہ ساری صفات کمال اس کی، یہ تو براہ راست اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ تعریف بھی اس کے لیے، لیکن اس کے علاوہ مخلوق میں آپ کی زبان سے کسی اور کے لیے بھی تعریفی کلمات نکلیں گے تو وہ حقیقتاً بنانے والے ہی کی تعریف ہے، کیونکہ جب آپ کسی مصنوع کی تعریف کرتے ہیں، بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حقیقتاً بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی کمپنی نے بہترین گاڑی بنائی، اس میں فیچرز بڑے زبردست رکھے ہیں، آپ گاڑی کی تعریف کرتے ہیں تو گاڑی خوش ہوتی ہے یا گاڑی کا بنانے والا؟ فرنیچر دیکھ کر تعریف کی تو فرنیچر خوش ہوتا ہے یا فرنیچر کا؟ تو تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں فرنیچر زبردست ہے، لیکن حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ تو چاہے تم اللہ کی براہ راست تعریف کر رہے ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ مخلوق میں بھی کسی کی اگر تعریف کر رہے ہو تو حقیقتاً وہ بنانے والے کی تعریف ہے۔ پھر فرمایا کہ کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا کہ لفظ اللہ ہی میں اس کا جواب بھی موجود ہے کہ بھئی سب تعریف ہیں، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تو کیوں ہیں؟ تو آپ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ بھئی اللہ کیا ہے؟ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا معنی واجب الوجود، تمام صفات کمال کا جامع، جو ذات از خود ہے، جس کے وجود کا کوئی بھی سبب نہیں ہے،
باقی جتنی بھی ذاتیں آپ کو مخلوق پوری کائنات میں نظر آتی ہے اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب ہے یا نہیں ہے؟ وہ پہلے تھیں یا نہیں تھیں؟ نہیں تھیں، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے، تو ایسی ذات واجب الوجود تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ کا وجود واحد اور یکتا ہے کہ وہ اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، از خود ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد کو ہوا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے عالمین میں وہ اس خالق کائنات کے پیدا کرنے سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا وجود کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بتائیے پھر اگر وجود کے اعتبار سے تعریف کرو گے تو اس جیسا وجود کوئی ہے ہی نہیں، از خود کوئی ہے ہی نہیں، غیر محتاج کوئی ہے ہی نہیں، اس کی ابتدا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ محتاج بھی ہے، وہ خود بخود نہیں ہے، اس کو بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے وجود میں اپنے کمالات میں اسی کی طرف محتاج ہے۔ تو فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ذات کے اعتبار سے آپ جتنی بھی تعریف کریں گے تو تمام تعریفیں اور خوبیوں کو لائق کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو از خود ہو، اور پھر تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ اس لیے کہ یہ صفات جو کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی ذات ان صفات کا مقتضی ہے، اور یہ صفات اللہ کی ذات کا مقتضا ہے۔ مقتضا جس کا تقاضا کیا گیا، بھئی آپ کی بھی ذاتیں ہیں یا نہیں ہیں جی؟ آپ کمال چاہتے ہو یا نہیں؟ آپ ہر چیز میں کمال چاہتے ہو، رنگت میری اچھی ہو، بینائی میری اچھی ہو، جسم میرا تندرست ہو، ذہانت مجھے حاصل ہو، تو آپ کمالات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ تو ایک ایسی مخلوق کہ جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہو وہ کمالات چاہتی ہے، تو بتائیے ایسی ذات کہ جو اپنے وجود ہی میں کسی کی محتاج نہیں ہے، از خود ہے، اس کی ذات کا تقاضا تمام تر کمالات ہوں گے یا نہیں؟ کہ وہ اس کی ذات اس بات کا تقاضا کرے گی کہ ہر کمال اس کی ذات کے ساتھ ہونا چاہتا ہے۔ تو پھر ہر کمال اس ہی کی ذات پاک کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ واجب الوجود، تمام صفات کمال کا جامع، ہر کمال اس میں موجود ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو اب تعریف آپ کس میں کریں گے؟ کس کی کریں گے؟ یا تو وجود کی کریں گے، اور اس جیسا وجود کسی کا نہیں ہے، یا آپ کمال کی تعریف کریں گے اور اس کے جیسے کمالات کسی کے نہیں۔ تو بتائیے اگر ذات کے اعتبار سے تعریف کر رہے ہوں گے تب بھی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہوں گی، اور کمالات اور خوبیوں کے اعتبار سے تعریف کر رہے ہوں گے تب بھی اس کے جیسے کمالات کسی کے لیے نہیں۔ تو بتائیے تمام تر تعریفیں اسی کے لیے ہیں یا نہیں؟ تمام تر خوبیاں اسی کے لیے ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی لیے فرمایا الحمدللہ کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں۔ پھر یہ بلکہ اس کی صفات اگر دیکھی جائیں تو وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اپنے ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اور اپنے افعال میں بھی یکتا۔ یہ میں پہلے ذکر صفات کے بیان میں کر چکا ہوں وضاحت کے ساتھ۔ پھر یہاں حمد سے، سورہ فاتحہ میں حمد سے آغاز فرمایا، اور یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ تعریف کروائی جا رہی ہے بندے سے۔ اب جب آپ نماز پڑھیں اور یہ معانی اور مفاہیم آپ کے ذہن میں ہوں تو بتائیے اس خالق کی طرف توجہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ وہ ذات جو اپنے وجود پاک میں کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کے آگے کھڑا ہوں۔ اس سے کمتر درجے میں ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اپنے افسر سے گھبرا جاتا ہے، کسی صاحب اقتدار سے ڈر جاتا ہے، کسی روب اور دبدبے والے کے آگے یہ بالکل اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے جلال کو ذہن میں نہیں لاتا کہ اس ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ ہر ایک اس کی طرف محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی اور اپنے کمالات میں بھی۔ تو ادب کے تقاضے وہاں کتنے بڑھ جائیں گے؟ بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ تو جتنا ادب مخلوق میں تم کسی بھی اعتبار سے کسی کا بھی کرتے ہو، خالق اس سے کہیں زیادہ کا حقدار ہے یا نہیں ہے؟
تو اب اگر بندہ نماز میں کھڑا ہو اور اس کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ بے مروتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقتاً بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ان معانی اور مفاہیم کو سمجھیں، سنیں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر ایک نوٹ بک بنا کر بار بار نظر سے گزاریں تو یہ معانی آپ کے ذہن میں راسخ ہوں گے، اور پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر اس نماز کی لذت علیحدہ سے ہوگی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد کرائی جا رہی ہے۔ کیوں حمد کرائی جا رہی ہے؟ کہ یہ حمد جو کر رہا ہے اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ کیا بغیر اللہ کی مدد کے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اگر تجھے اللہ نے اس قابل کیا کہ تو زبان سے یہ کلمات ادا کر سکے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ ہی کی توفیق کے سبب تو ہے۔ تو یہ جو اللہ کی راہ کی طرف چلنے والا مسافر ہوتا ہے، اس کو اس راہ کا مسافر بنایا کس نے ہے؟ کس کی تائید غیبی اور کس کی نصرت اور کس کی مدد اس کی شامل حال ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہوا ہے اور اللہ کی حمد کر رہا ہے؟ کیا کہے گا؟ میں بڑا کمال والا ہوں، میں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے نفس کو ایک طرف رکھ کر بڑی طاقت دکھائی اور مسجد آ گیا ہوں، یہ کہے گا؟ یہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے حمد کروائی جا رہی ہے کہ بندے تو یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو اس میں اپنا کمال نہ سمجھنا، ہو نہیں سکتا کچھ بھی جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے۔ تو اس نے تیری پیٹھ پر اپنا دست قدرت، اپنی تائید غیبی رکھ دی تو تو نے اپنے اندر اتنی قوت پائی اور اپنے نفس کی اور شیطان کی مخالفت کر کے یہاں آ گیا۔ تو اس حمد کرنے میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اگرچہ تیرے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اتنے مجموعے میں بہت سے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور ان میں سے تجھے تیرے ساتھ اپنی توفیق شامل کی اور تجھے مسجد لے آیا، تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ تو بتا اس انعام پر اور اس نعمت پر اور اس احسان پر حمد نہیں کی جانی چاہیے؟ تو اس ہی کی حمد ہے کہ تو یہاں کھڑا ہے، اس کی نسبت، کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف مت کر، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ جو میں اس کو طلب کر رہا ہوں، اس کی راہ میں چل رہا ہوں، اس نے مجھے اس بہترین اور اس شفاف اور دل میں ٹھنڈک پیدا کرنے والے راستے پر جو ڈال دیا ہے اور علم کی راہ پر جو ڈال دیا ہے اور تبلیغ کی راہ پر جو ڈال دیا ہے، تو یہ طلب جو اس نے پیدا کر دی ہے خالق کائنات نے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق، اس لیے بندے سے شروع میں حمد کروائی، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں مالک کو۔ تو رب العالمین، رب کا ترجمہ مالک کریں گے تو کیا بنے گا؟ عالمین کا مالک۔ اور عالمین عالم کی جمع ہے، پہلے بھی عرض کیا، اور عالم کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا کو۔ تو جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ عالم ہے، اور اس کی جمع عالمین ہے، کثیر عالم بنائے اس نے، اور وہ اس کا مالک ہے۔ تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اللہ اس کا مالک ہے اور وہ اللہ کی مملوک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا آپ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ تو خود کسی کی ملکیت ہے، وہ تو خود کسی کا غلام ہے۔ تو آقا کون ہے؟ اللہ۔ تو بتاؤ لائق عبادت کون ہوگا؟ اللہ لائق عبادت۔ اور پرورش کرنے والا معنی کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ، کہ کسی شے کو اس کے کمال تک پہنچا دینا، بحسب استعدادہ الازلیہ شیئا فشیئا۔ یہ روح المعانی میں اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے رب کی، کہ کسی شے کو آہستہ آہستہ درجہ کمال پر پہنچا دینا اس کی استعداد کے مطابق۔ انسان کا درجہ کمال الگ ہے، درخت کا درجہ کمال الگ ہے، پتھروں کا درجہ کمال الگ ہے، پانی کا درجہ کمال الگ ہے، بادل کا درجہ کمال الگ ہے۔ تو ہر ایک شے کو اس کے کمال نوعی تک پہنچا دینے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک شے
کو عدم سے وجود میں بھی وہی لا رہا ہے جو اللہ کے ماں سوا ہے، اس کو وہی پیدا کر رہا ہے اور اس کو پال پوس کر اس کی ضرورتیں پوری کر کے کمال تک پہنچا بھی وہی رہا ہے۔ اب اس کے لیے آپ اگر غور کریں تو اس کے لیے کس قدر علم کی ضرورت ہوگی؟ کتنی چیزیں پیدا کی ہیں آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو سامنے نظر آتا ہے اس کو نہیں گن سکتے۔ ایک باغ میں ایک درخت میں کتنے پتے ہیں آپ گن سکتے ہو؟ اس کے اندر مزید جو پتوں کے اندر جو نالیاں جا رہی ہوتی ہیں، جو پانی کی جو ایک رگ کا کام دیتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے پانی خوراک کی صورت میں پتوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے انسانوں میں وہ نسیں ہوتی ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہوتی ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے پانی؟ تنا نیچے، تنا اوپر کو کیوں اٹھتا ہے اور جڑ نیچے کو کیوں جاتی ہے؟ اس کو کس نے بتایا ہے کہ تجھے اوپر جانا ہے اور تجھے نیچے جانا ہے؟ اور وہ زمین چیرتی ہوئی اندر تک چلی جاتی ہے اور اندر سے پانی ڈھونڈ کر پھر پانی کو سک کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے، ان جڑوں کے ذریعے سے پانی تنے میں پہنچتا ہے، پھر وہاں سے سپلائی ہو کر ٹہنیوں میں اور ٹہنیوں سے پھر پتوں پہ پہنچتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے۔ جہاں پانی کا رابطہ منقطع ہوا نہیں وہ پتا خشک ہو گیا اور گر گیا۔ جیسے ہمارا اگر کلوٹ آ جائے بلڈ میں، نسوں میں اگر بلڈ کلوٹ بن جائے، خون کا گودا سا بن جائے اور خون سرکیولیٹ نہ کرے، بلڈ روانی کے ساتھ چلے نہیں رگوں میں، تو کیا ہوگا؟ جہاں خون نہیں پہنچے گا وہ سن ہو جائے گا، زندگی اس میں سے جاتی رہے گی۔ ویسے یوں ہی پکڑ کے رکھ لو ذرا تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ بلڈ سرکولیشن اسٹاپ، خون کی روانی متاثر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالمین کا رب، عدم سے وجود میں لا کر اس کو کمال پر پہنچانے والا، تو کتنی چیزوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے کتنا علم چاہیے؟ پہلے تو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کتنا علم چاہیے، کتنی چیزیں بنانی ہیں۔ اس انٹائر یونیورس، اس پوری دنیا جو اس نے کائنات بنائی ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ انسان اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکا، نہ کر سکے گا قیامت تک، کیونکہ اتنے سیارے ہیں اور اتنی زبردست یہ کائنات، اس نے یہ پورا جو ببل بنایا ہے، آسمان ایک بنا دیا اور اس یہ دائرہ جو بنا دیا، غبارہ پھیلا دیا، اس میں پوری کائنات بند کر دی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی کائنات ہے، آسمان تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا بندہ۔ اور کمال اس کی قدرت کہ کہاں جب آپ یہ سرکل سے نکل جائیں گے تو وہاں ہوا کی کمی ہو جائے گی، وزن ختم ہو جائے گا۔ عجیب حیرت انگیز چیز ہے کہ جب اس کشش سے نکل جاتا ہے تو بالکل پھول جیسا کاغذ چھوڑو تو وہ یوں ڈولتا رہے گا، تو بندہ چھوڑو تو بندہ بھی ایسے ہی ڈولتا رہے گا۔ آپ نے اگر اسپیس شپ دیکھے ہوں جو خلا میں جاتے ہیں، ان میں جب یہ خلا میں جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ مچھلی کی طرح تیرتا ہے اس جہاز میں، وزن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا سائنس ہے؟ ہاں، انسان نے دریافت کر لیا لیکن ایجاد اللہ نے کیا۔ ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان حیرت انگیزیوں کو کچھ پتہ چلا لیا، لیکن بنایا اور یہ ربط و تعلق قائم اس نے کیا ہے۔ ایسی ایسی حیرت انگیز چیزیں، اور بے پرواہ اور بے نیاز کیسا ہے۔ کتنی مخلوق پہلے پیدا ہو کر مر کھپ گئی، ختم ہو گئی، ہم نے دیکھی بھی نہیں۔ حالانکہ ہماری صفت کیا ہے کہ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں اور ذرا اچھا ہو جاتا ہے تو 10 کو دکھاتے پھرتے ہیں، دیکھ تیرے بھائی نے کیسا مضمون کیسا لکھا ہے، دیکھ اس کی تحریر دیکھ، خود ہی تعریف کرے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تعریف کا خواہش مند۔ لیکن اللہ کیسا بے نیاز ہے، بھئی بنایا ہے تو لوگوں کو دکھاؤ بھی تو صحیح، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر تیری عظمت کو پہچانیں اور تیری تعریف کریں۔ لیکن وہ بے نیاز ہے، کوئی تعریف کرے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اور نہ کرے تو بھی اس کی عظمت میں کوئی کمی معاذ اللہ واقع نہیں ہوتی۔ وہ عظمت والا تھا، عظمت والا ہے اور عظمت والا رہے گا۔ بے نیاز، کسی کو پتہ چلتا ہے چلے، نہیں چلتا نہ چلے۔ آگے بھی کتنی مخلوق موجود ہے، اس میں سے بھی کتنی کا موجود میں سے کتنی کا پتہ چلا لیا اس نے۔ آج بھی روز ریسرچ میں کچھ نہ کچھ دریافت ہو جاتا ہے کہ یہ نئی مخلوق سامنے آئی ہے، آج سے پہلے نہ دیکھی گئی۔ اب ہم اس کے پیچھے ہیں کہ اس کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ کیا ہے، کیا غذا ہے، کس طرح افزائش نسل ہے، کس طرح رہن سہن ہے۔
ساری چیزیں فلمائی گئی ہیں نا، نیشنل جغرافیہ چینل اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی کمال قدرت کا انسان کو شعور حاصل ہو کہ وہ اللہ ہے کیسا، وہ کتنی زبردست قدرت والا ہے۔ تو رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ کتنی چیزیں ہیں، اس کو بنانے کا ارادہ کرنا۔ آپ ارادہ کر کیسے سکتے ہو جب تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ چیز ہوگی کیسے؟ آپ کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتے ہو تو پہلے خاکہ سا ذہن میں ہوتا ہے، کیا رو مٹیریل کی ضرورت ہوگی معلوم ہوتا ہے کبھی یہ چیزیں چاہیے ہوں گی اور اس طرح کا بنے گا اور اس کا یہ فائدہ ہوگا، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ اتنی لا تعداد چیزیں ہمارے اعتبار سے بنا رہا ہے، اس کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہوگی، کیسی دکھے گی، اس کا فنکشن کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں فنکشن کیا ہوگا، فنکشن بھی وہی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے تو زبان دیکھے اور آنکھ سننے لگ جائے، اس نے اس گوشت کے لوتھڑے میں ایسی قوت پیدا کر دی کہ الفاظ نکلتے ہیں، سامنے والا سمجھ جاتا ہے۔ اس نے اس گوشت کے لوتھڑے میں ایسی طاقت پیدا کر دی کہ اس سے وہ سنتا ہے اور اس کا کنیکشن دماغ سے جوڑ دیا ہے، تارے وہاں جا کے ایک سننے کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے تار جوڑ دیے اور وہ بندہ سمجھ لیتا ہے اس کو۔ تو گوشت کے لوتھڑوں کو کام پہ لگا دیا ہے، اس نے کر رہے ہیں وہ کام۔ انسان کے جسم کا اسکیلیٹن دیکھو تو حیرت انگیز ہے، تو کتنی چیزیں بنائی ہیں، اس کے لیے کیا کیا علم ضروری ہے، کیا را مٹیریل چاہیے ہوگا، وہ ہر ایک چیز کا ارادہ کرنے والا ہے۔ تو کتنے ارادے ہیں، کتنا علم، لیکن اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ارادہ فرمائے تو بس ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جو ارادہ فرما لے۔ تو اس سے جب رب کی صفت پاک پر جب غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ بہت زبردست ذات ہے، ہر ایک اس کی طرف محتاج ہے۔ اس کا مطلب اب میں کس کی طرف جاؤں گا؟ اب نماز میں کھڑا ہوں اور رب العالمین ہے، پہلا لفظ ہی اپنی زبان سے نکالتا ہے، رب العالمین، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بندے تو رب العالمین تو کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی تیرا ذہن عالمین کی طرف جاتا ہے، رب کی طرف جاتا ہی نہیں۔ خود مان رہا ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے اور اس کو پیدا بھی وہی کر رہا ہے اور کمال تک پہنچا بھی وہی رہا ہے، پھر بھی نماز میں تیرا دھیان عالم کی طرف جاتا ہے، رب کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ تو نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، تو نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اس کو کہ وہ کیا ہے، اور سطحی سی ایک چھلکے کی طرح کانہ قشرہ، گویا کہ وہ چھلکے کی طرح زندگی، ایک سطحی سی زندگی، سپرفیشل زندگی گزار کر وہ اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے رب کو پہچانے گا ہی نہیں۔ تو پہچانے گا نہیں تو سلوک بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سلوک بھی پھر ویسا ہی کر کے چلا جائے گا عام لوگوں والا، کہ جانتا ہی نہیں تھا تو وہی سلوک کر لیا۔ کسی شخص کو اگر آپ نہ جانتے ہوں، ایک بار میں ایک مسجد میں موجود تھا تو مفتی اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست عالم دین گزرے ہیں، بہت زبردست شخصیت، عاجزی اور انکساری، تو جیسے گویا کہ ان کو دیکھ کر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے ان کے وجود پہ بھر دی تھی، اور علم کا سمندر۔ تو ایک بار میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں تو جانتا تھا ان کو، تو وہ برابر میں نماز پڑھ رہے تھے عام لوگوں۔ میں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو میں نے دیکھا، میں نے پہچان لیا، میں نے ہاتھ چوما اور میں نے کہا کہ آپ مفتی اشفاق صاحب ہیں؟ جی بالکل مفتی اشفاق۔ بہرحال تو وہ اب اطراف میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، تو وہ ایک عام نمازی تھا جو آیا اور چلا گیا۔ تو جب معلوم نہیں ہوتا ہے تو رویہ عام لوگوں جیسا ہی ہوتا ہے، ایک نمازی آیا تھا آگے چلا گیا، اور معلوم ہوتا ہے تو خصوصی ادب کا اہتمام اور دعا کی درخواست وغیرہ جو کچھ بھی ہے۔ اس کا مطلب آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نہیں پہچانے گا تو ایسے سے سطحی سا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ رکھے گا اور یوں ہی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو اس حقیقت کو سمجھ گیا اس کو پھر ساری کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہی نظر آئے گا۔
لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ بندوں کے ساتھ بھی اگر معاملہ کر رہا ہوگا نا تو اس کا مطلوب اور مقصود جو ہے وہ اللہ ہوگا۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ تو اس لیے اس کو پہچاننے کی طرف اب اپنا احتساب آدمی کرے کہ تیرا دھیان عالم کی طرف ہوتا ہے یا رب العالم کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، تو تعریف کر رہا ہے تو اس کی طرف دیکھ بھی تو صحیح نا۔ چلو وہ حسی اعتبار سے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اپنی توجہ، اپنی دھیان تو اس طرف رکھنا۔ ایک بھکاری آپ سے کچھ مانگ رہا ہو تو وہ کس طرح سے آپ کی طرف متوجہ ہوگا؟ صحت آپ کے بچے جی ہیں اور حالت بھی ایسی بنائے گا، چہرہ بھی مسکینوں والا بنائے گا اور کوشش کرے گا آپ کی توجہ حاصل کرنے کی، لیکن توجہ حاصل کرنے کے لیے پہلے خود آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا مکمل طور پر، اور کوئی اس کو ادھر ادھر کرے گا تو اس کو ہٹ ہٹ، یہ دندے کا ٹائم ہے، یہ توجہ کرنے کا ٹائم ہے۔ تو مانگ رہا ہوگا تو جس سے مانگ رہا ہے اس کی طرف کامل طور پر متوجہ ہوگا۔ اب چاہے ملے نہ ملے وہ اپنا کام کر جاتا ہے یا نہیں؟ اپنا کام کر جاتا ہے، بولنے کے اعتبار سے بھی، لفاظی بھی، اور جب سیٹ متاثر نہیں ہو رہا ہوگا تو بچوں پہ آ جائے گا، سیٹ تیرے بچے جی ہیں، تیری آل اولاد کی خیر و بندہ ویسے ہی پگھل جاتا ہے کہ یار بچوں کو دعا دے رہا ہے، کچھ دے دو۔ تو کیسی توجہ کے ساتھ وہ بھکاری بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی عظمت کا پہلو، آپ منع کر دو معاف کرو بابا، پھر جو آپ کو سنا کے جائے گا نا دو تین جملے، ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ظاہر، اس لیے کہ مجھ پر تو اس کا ظاہر ہی اثر انداز ہو سکتا ہے، میں دل کو تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، تو ظاہر بنا کے میرے سامنے لے آتا اور بالکل اس میں کسی دوسرے کو شامل نہیں کرتا اور میری ہی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اپنا مطلوب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں جب آتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو اب وہ بندے کو کھڑا کر کے قیامت کے دن پوچھ لے کہ بندے تو اپنے وجود کو یہاں کھڑا کر کے کہاں سیر کرنے نکل جاتا تھا؟ وہی عالم کی طرف، تو عالم کا تو رب میں ہوں، اس کو تو بناتا بھی میں ہوں اور کمال بھی اس میں ہی پیدا کرتا ہوں، اور پھر بھی تو عالم ہی کی طرف، دکان، کاروبار، اس سے پیمنٹ لینی ہے، سیٹ کا یہ کام کرنے جانا ہے، مجھے بازار میں فلاں کام اپنے گھر کا کرنے جانا ہے، تو ساری چیزیں تجھے ابھی خیال میں آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر، ساری چیزوں سے دور کر، یہ وقت اس کے ساتھ گزار، اور اس کے بعد تو اپنا کام کر۔ کس نے روکا؟ تو آرام بھی کر، تو غذا بھی استعمال کر، لباس بھی پہن، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کر، ساری چیزیں دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کر، تجھے کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن تو سیکھے گا کب؟ کہ جب یہاں مکمل طور پر اس کی طرف کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری طرف متوجہ ہے اپنی رحمت کے ساتھ، تو پھر انسان چوکنا رہتا ہے، اور چوکنا اس کو رہنا چاہیے۔ اور اگر یہ چوکنا رہنا اس کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر نماز کے بعد بھی متوجہ رہے گا یا نہیں؟ رہے گا، کہ عالمین کا رب تو وہی ہے، تو پھر میں دوسروں کے لیے جھوٹ کیوں بولوں؟ وہی تو سب کو پال رہا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیوں کروں؟ اس کو بھی تو وہی پال رہا ہے۔ کس کے آگے دستے سوال دراز کیوں کروں؟ کسی سے امید کیوں رکھوں؟ کیونکہ جس سے میں امید رکھ رہا ہوں یہ بھی تو اسی سے امید رکھ رہا ہے، تو پھر براہ راست اسی سے امید کیوں نہ رکھی جائے؟ تو اس لیے توجہ طلب امر یہ ہے کہ ان معانی اور مفاہیم کے ساتھ جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اور خاص کر نماز سے اس سورہ مبارکہ کا بہت گہرا تعلق ہے، تو بندہ، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ نماز کی گنتی پوری کروانے کے لیے نہیں ہے کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لی، بلکہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، شرائط پوری نہیں بھی ہوتی ہیں اس میں بھی رعایت مل جاتی ہے، کسی کا وضو قائم نہیں رہتا اس کو رعایت مل جاتی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھتا ہے، گونگا ہوتا ہے وہ ایسی ہی زبان دل میں قرآن پڑھتا ہے، آواز نہیں نکل رہی اس کی نماز ہو رہی ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھتا ہے، قبلہ معلوم نہیں ہے تو ایسے ہی تحری کر کے پڑھ رہا ہے، یہ شرائط جو ہے اس میں رعایت بندے کو مل جاتی ہے اگر وہ معذور ہے۔ لیکن بتاؤ جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ رعایت ملتی ہے کہ توجہ کسی اور کی طرف ہو، اس میں تمہارے لیے چھوٹ ہے، لیٹ کر پڑھ رہا ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ رب سے یہ تعلق قائم رکھ، توجہ کا تعلق اس کی طرف، متوجہ ہونے کا تعلق قائم رکھ،
جو طاقتور ہے کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے اس سے بھی یہی مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کو 5 وقت خالق کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یہ قرب کا تعلق اگر قائم ہو جائے تو انسان پھر جو ہے اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنا شروع کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو اس کے دیگر مضامین کو بھی آگے ذکر کیا جائے گا۔ اب کیا کریں گے، اصل میں قرآن ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایک سمندر ہے معانی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ یہ تو ابھی مختصر کر دیا اور اگلی صفت کی باری نہیں آئی کہ ٹائم پورا ہو گیا۔ تو یہ تو سمندر ہے علم کا، اور کوئی بھی اس کا احاطہ کر نہیں سکتا۔ یہ تو ہم قدر نہیں کرتے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم تفاسیر کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم جاننا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کلام ایسا کیسے ہے کہ اس دور کے فصیح ترین لوگوں نے یہ استطاعت نہیں پائی کہ وہ اس جیسا کلام لے کر آ جاتے۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے، اس جیسا پورا قرآن بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ چلو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ چلو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ چلو اس جیسی پورا نہیں لاتے، 10 صورتیں نہیں لاتے، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی 3 آیات کی صورت نہیں۔ پھر آخری چیلنج دیا کہ چلو اس کے جیسی ایک آیت جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ تو بھی کیا مشکل ہے عربوں کے لیے؟ عربی اخبار نہیں چھپتا کیا؟ اس میں عربی نہیں لکھی ہوئی ہوتی کیا؟ عربی کتابیں نہیں ہیں کیا؟ فقہاء نے مسائل کی کتابیں عربی میں نہیں لکھی کیا؟ سب لکھی ہیں، لیکن اللہ کا کلام اور بندے کا کلام آپ دیکھو گے تو آپ کو حیرت ہوگی، یعنی اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اور پھر اس میں علوم کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اس میں کیا رکھا ہے۔ تو انسان کی بساط سے باہر ہے، لیکن بہرحال ہم اپنی بساط کے مطابق وقت کی ضرورت کے اعتبار سے کہ جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ قرآن کے قریب آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن فہمی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔